بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات. یہ آپ کا قرآن پاک کا گھنٹہ ہے، 5ویں کلاس ہے، 22واں پارہ ہے، سورہ احزاب. قرآن پاک میں کل 114 صورتیں ہیں، 114 سے زائد صورتیں نہیں ہیں، اور 114 صورتوں میں باب کا 22واں پارہ چل رہا ہے اور سورہ احزاب چل رہی ہے. سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے حالات کا تذکرہ کیا ہے. حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا سلسلہ ہے، اور اسی طرح سے طلاق کا سلسلہ ہے، نکاح کا سلسلہ ہے. اس بابت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مسائل واضح فرما دیے ہیں. ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مسائل بیان فرمائے ہیں، لیکن آپ کو جو دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے انا احللنا لک. دیکھیے اس کو کہتے ہیں نون مشدد. جس نون پر تشدید لگی ہو اسے کہتے ہیں نون مشدد، اور جس میم پر تشدید لگی ہو اسے کہتے ہیں میم مشدد. تو نون مشدد ہو یا میم مشدد، پورے قرآن پاک میں کہیں بھی آئے وہاں پر ڈیر لگانی ہے، لازمی طور پر ڈیر لگانی ہے. دیکھیے یا ایھا النبی، یا ایھا النبی میں دیکھیے غور کر کے دیکھیے، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی. یہاں پر دیکھیے یہ نون ہے، نون پر تشدید لگی ہے، نون ہے، نون پر تشدید لگی ہے. تو جہاں بھی کہیں نون ہو اور نون پر تشدید لگی ہو وہاں پر ڈیل لگائیں گے، ڈیل لگا کر کے پڑھیں گے. کیسے؟ یا ایھا النبی، نون پر ڈیل لگ رہی ہے اس لیے کہ نون پر تشدید لگی ہے. آگے دیکھیے لکھا ہے انا میں دیکھیے نون مشدد ہے، اور نون مشدد پر ڈیل لگانا لابد ہے، ضروری ہے، ڈیل لگائی جائے گی. انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. یہاں دیکھیے مما میں میم اور پھر میم، اور میم پر تشدید لگی ہے، یہاں پر ڈیل لگانی ہے. مما، مما ڈیل کیوں لگ رہی ہے؟ اس لیے کہ نون پر تشدید لگی ہے. آگے دیکھیے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، قد علمنا، قد علمنا ما فرضنا، ما فرضنا علیہم، علیہم فی ازواجہم. علماء کرام نے یہاں سے یہ چیز اخذ کی ہے کہ وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے اندر مہر کا دینا لازمی ہے، لابد ہے. یہ مہر ضرور دیا جائے گا، اور بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا. کوئی شخص یوں کہے کہ بغیر مہر کے میں نکاح کر رہا ہوں تو ایسا نکاح جائز نہیں ہے. نکاح میں مہر کا کہنا کہ میں اتنے مہر پر تجھ سے نکاح کرتا ہوں، یہ چیز ضروری ہے. اور مہر کی تعیین اگر نہیں کی گئی ہے تو پھر جو اس کی پھوپھی کا اور جو قریبی رشتہ داروں کا مہر مقرر کیا گیا ہے اتنا دینا ضروری ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج. حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
پھوپھیزاد بہنیں، خالہ بہنیں، ماموزاد بہنیں، ان بہنوں کے ساتھ میں نکاح کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ نکاح نہیں کیا۔ آگے دیکھیے، مسلمانوں کے لیے خالہ زاد بہن، ماموزاد بہن، پھوپھیزاد بہن، ان کا نکاح مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ آگے دیکھیے، ترضی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت۔ منتشا کے معنی جس کو چاہے، جس کو چاہے رکھیں، جس کو چاہے چھوڑ دیں، جس کو چاہے اللہ پسند کرے، جس کو چاہے اللہ ناپسند کرے، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ تو منتشا کے معنی جس کو چاہے، منتشا، ترضی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، جتنی عورتوں کو آپ چاہیں رکھیں اور جتنی عورتوں کو آپ چاہیں اپنے نگاہ سے خارج کر دیں۔ آگے دیکھیے، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ دیکھیے، حضور پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھی، ان کی کیفیت کچھ اس انداز کی تھی کہ بہت مالدار گھرانے کی عورتیں خواتین تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ مال و متاع ہم کو بھی ملے، ہم کو بھی عیش و آرام ملے۔ تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد بھی جب دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو رہی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں ان سے واضح کر دیا تھا، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو، فقر و فاقے پر زندگی گزارنا چاہتی ہو، نبی کی بیوی بن کر رہنا چاہتی ہو تو رہو، اور اگر یہ چاہتی ہو کہ عیش و آرام کے اندر رہیں، سرو و مستی کے اندر رہیں، تو بھائی اگر تم چاہو ہم تم کو طلاق دے دیں، تم کو آزاد کر دیں، جہاں جی چاہے چلی جاؤ۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے واضح طور پر ارشاد فرما دیا تھا۔ یہاں ارشاد فرمایا، لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی شادیاں کی تھی وہ 11 شادیاں تھیں، 11 بیویاں تھیں حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد آپ کے لیے ارشاد فرما دیا کہ اس کے بعد آپ کے لیے کوئی بیوی حلال اور جائز نہیں ہے۔ نہ یہ جائز ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں اور ان کو چھوڑنے کے بعد پھر ان کے بدلے میں دوسری عورتوں کو لے آئیں، یہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، یہاں تک کہ کوئی عورت آپ کو کتنی خوبصورت کیوں نہ لگے وہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، مگر باندیاں، اگر باندیوں کی اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اجازت دے رکھی تھی، اگر باندیاں آپ رکھنا چاہیں تو باندیاں رکھ سکتی ہیں، جیسا کہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ ایک باندی تھی جس کے بسنے سے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اس طرح ریحانہ تھی، وہ بھی باندی تھی۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ یہاں ایک واضح مسئلہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور مسلمانوں کو عام طور پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے اندر داخل مت ہو، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ جب تم کو بلایا جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچو۔ الی طعام غیر ناظرین انہ، کھانے کے لیے بلایا جائے تو پہنچو، اور یہ کہ پہلے سے پہنچ جاؤ کھانے کے انتظار میں کہ کھانا ہے ہم کھائیں، تمہارے لیے یہ جائز نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات رکھتے ہوئے عام مسلمانوں کو یہ بات بتلا دی اور ارشاد فرما دیا کہ جب کھانے کے لیے بلایا جائے اس وقت جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، تو وہاں سے منتشر ہو جاؤ، اب گھر کے اندر جم کر کے نہ بیٹھو۔ کیوں؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ کان یؤذی النبی، یہ بات نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے اور نبی تم سے کہنے میں حیا کرتے ہیں
لیکن اللہ تبارک و تعالی سچی اور پاک صاف بات کہنے میں کوئی حیا اور شرم نہیں کرتا۔ آپ نے کسی کو مہمان کو بلایا، مہمان آ کر کے بیٹھ گئے، مہمان نے کھانا کھایا، اب آپ اپنے مہمان سے کیسے کہہ دیں کہ چلے جاؤ؟ یہ دل سکنی کا باعث ہوگا۔ یہ حیا ہے جو آدمی کو روکتی ہے کہ ایسا نہ کہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کو کھانے کے لیے بلایا جائے تو کھانا کھا لو۔ وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا، اور کھانا کھانے کے بعد وہاں سے چلے جاؤ، پھر رک کر کے مت بیٹھو، جم کر کے نہ بیٹھو، اس لیے کہ یہ نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ صاف بات کہنے میں کوئی حیا نہیں کرتا۔ نبی تو حیا کرتا ہے، اس کو تو شرم آتی ہے کہ میں اپنے مہمان سے کیسے کہہ دوں کہ جاؤ، لیکن آپ کو یہ اصول بتلایا گیا، مسئلہ بتلا دیا گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر رکھ کر عام انسانوں کو مسئلہ بتلا دیا گیا کہ اگر کبھی ایسا واقعہ رونما ہو جائے کہ آپ کو بلایا جائے کھانے کے لیے، تو کھانا کھانے کے بعد صاحب خانہ سے اجازت لو، اور اجازت لینے کے بعد وہاں سے روانہ ہو جاؤ، اس لیے کہ وہاں پر دیر تک بہنا، دیر تک بیٹھنا اور ادھر ادھر کی گفتگو کے اندر ملوث رہنا، یہ آدمی کو گھر کے اندر رہنے والوں کو پریشان کرتا ہے اور یہ پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ نبی کو اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صاف بات کہنے میں کوئی حیا نہیں کرتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، ارشاد فرمایا اگر تم کو کسی بات کا کوئی سوال کرنا ہے، کوئی چیز مانگنی ہے، تو پھر تم اس سے کہو، اور حجاب کے اندر، پردے کے اندر سے وہ چیز لو، ڈائریکٹ مت پہنچو اور ڈائریکٹ اس چیز کو مت لو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مسئلہ بیان فرما دیا ہے۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ، یہ تمہارے قلوب کی صفائی کے لیے اور پاکی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ تم حجاب کرو اور پردے کے اندر رہو، اور پردے کے اندر ہی رہتے ہوئے کسی چیز کا سوال کرو اور مانگو۔ وَقُلُوبِهِمْ، تمہارے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ازواج مطہرات کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے خاص طور پر یہ مسئلہ بیان فرما دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ تمہارے لیے بھی منزلہ ماں کے ہیں، اور جس انداز سے کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، اسی انداز سے حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح کرنا قیامت تک تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ان ذالکم کان عند اللہ عظیم ان تبدوا شیئا او تخفوه فإن اللہ کان بكل شیء علیما صدق اللہ العظیم۔ یہ آپ کا چوتھا رکوع یہاں سے چل رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہ ولكن اذا دعیتم فادخلوا واذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم لوگ وہاں جا کر کے بیٹھ جاؤ اور یہ سوچو کہ ہماری دعوت کر دیں، ہم کو بلائیں اور آپ کھانے کے انتظار میں بیٹھ جائیں، اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب آپ کو بلایا جائے جب ہی آپ پہنچیں، اور جب آپ کھانے سے فارغ ہو جائیں تو وہاں پر جم کر کے نہ بیٹھیں، وہاں سے روانہ ہو جائیں۔ یہ مسئلہ بیان فرمانے کے بعد مقصد یہ ہے کہ تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو واضح طور پر یہ مسئلہ پہنچ جانا چاہیے کہ اگر کوئی کسی کو بلاتا ہے اپنے گھر پر کھانے کے لیے تو کھانے کے انتظار میں مت بیٹھ جاؤ کہ کھانا تیار ہو تو ہم کھائیں، جب بلایا جائے جب ہی جاؤ، اس سے پہلے مت جاؤ۔ کھانے کی دعوت کر دی کہ آپ کو آنا ہے تو آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جم کر کے بیٹھ گئے، دوپہر کا کھانا ہے صبح سے آ کر کے بیٹھ گئے، جم کر کے بیٹھ گئے، اس سے تکلیف ہوتی ہے، گھر والوں کو پریشانی ہوتی۔ اس پریشانی سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تم کو کھانے کے لیے بلایا جائے
उस वक्त पहुंचो। और जब खाना खा चुके हो तो खाने के बाद फिर वहां पर जमकर न बैठो और इधर उधर की बातें मत करो, इधर उधर की गुफ्तगू मत करो, बल्कि वहां से इजाजत लो और इजाजत लेने के बाद अच्छा मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज कह करके आप रुखसत हो जाएगी। लेकिन अगर कोई साहिब खाना रोकता ही है, बिठालता ही है, तो बिठालने में कोई मुजायका नहीं, अब उसकी खुशी को हासिल है। अगर खुशी खुशी बुला रहा है, बिठाल रहा है, तो बैठ जाइए, कोई बात नहीं। लेकिन बगैर उसके बिठाले हुए आपका जो मकसद था खाने का खा चुके, अब आप रवाना हो जाएंगे, अब आप जम करके न बैठे। ये अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया। ये आपका सबक आज का आपका पूरा हुआ। अब इंशाअल्लाह फिर कल होगा।